لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کی مشق کرو ان دنوں میں، کہ یہ لا الہ الا اللہ زبان سے ہوتا ہوا دل تک پہنچ جائے۔ یہ دن ہے اس کو دل میں اتارنے کے لیے۔ اور جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے گا نا، پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور حالات یہ ہوں گے کہ سمندر کی تہیں ہوں گی، اور سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام ہوں گے، تو کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اس غم سے یونس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے لا الہ۔ حضور فرماتے ہیں ان دنوں میں اس کو بار بار کہو تاکہ تمہارے دلوں میں اتر جائے لا الہ۔ ہمارے ہاں آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے پریشانیوں کے وقت، لیکن وہی بات ہے بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف یقین کوئی نہیں ہوتا، دھیان بھی کوئی نہیں ہوتا، لوگوں سے پڑھوائی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی لاکھ بھی کٹوایا لیکن گل کوئی نہیں بنی۔ یقین کے ساتھ اگر ایک بھی ہوتا تو بات بن جاتی، یقین کے ساتھ ایک دفعہ بھی اگر کہتا تو بات بن جاتی، بغیر یقین کے لاکھ نہیں 10 لاکھ دفعہ بھی کہہ دے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دن ہے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کی۔ آپ نے فرمایا والتسبیح، دوسرا کام جو ان دنوں میں کرنا ہے وہ سبحان اللہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ، تو سارے بولو نا سبحان اللہ۔ ان دنوں میں اللہ کی پاکی بیان کرو، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہاں یونس علیہ السلام کی دعا میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور سبحان اللہ بھی ہے۔ تو سبحان اللہ کا معنی اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے دنیا کے انسانوں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ آئے نہ آئے، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اور وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے بھی اکٹھے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے آوازیں آئیں۔ 4 بالشت کے برابر بھی جگہ کوئی نہیں جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں۔ فرشتے اپنی جبینیں رکھ کر اللہ کی تسبیح اور پاکی کو آسمانوں میں بیان کرتے ہیں۔ جس رب کی تسبیح آسمانوں میں موجود، جس رب کی تسبیح زمینوں میں موجود، جس رب کی تسبیح پرندوں کی زبانوں پر موجود، جس رب کی تسبیح بادل کی گرج اور بادل کی چمک کے اندر موجود، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادل کی گرج کے اندر اور بادل کی کڑک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ۔ ذوالحجہ کے 10 دن آئے ہیں، بڑی شان والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں۔ اے میرے امتیوں، تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے لا الہ، سارے بولو، زور سے بولو،
تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، پوری کائنات میں ہر طرف گونج آ جائے لا الہ۔ اس کائنات کی بقا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا رونا نال چپ چنگی، بجلی ڈم آ رہی تھی، میں نے کہا اس کو بند ہی کر دیں، چلو یو پی ایس ہی چلتا رہے، اب چلا رہے پنکھے جو چلانے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے جی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دن بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ دن بڑی رفعتوں والے ہیں، یہ دن بڑی شان والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہر طرف مومن بندے کی زبان پہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، پاک محمد صلی اللہ، لا الہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذوالحجہ کے بڑے عظیم دن ہیں، ان دنوں میں تیری زبان پہ ہونا چاہیے لا الہ۔ نمبر 2 سبحان اللہ تیری زبان پر ہونا چاہیے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کے اندر ہر پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر جن ان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری زبان پہ بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ، تیری زبان پہ بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، قیامت والے دن ترازو میں بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دنوں میں تیری زبان پر تسبیح ہونی چاہیے، سبحان اللہ کے ترانے ہونے چاہیے۔ اور نمبر 3 فرمایا والتحمید، ان دنوں میں تیری زبان پہ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سو کر اٹھ تو کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پانی پی تو کہے الحمدللہ، کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ۔ ہر نعمت کے استعمال کے بعد تیری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے۔ جب پوری کائنات میں جتنی نعمتیں بھی ہیں دینے والا اللہ ہے، پھر تعریفیں بھی تیری زبان پر اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تیری زبان پر ان دنوں میں لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، نمبر 2 تیری زبان پہ سبحان اللہ ہونا چاہیے، اور نمبر 3 تیری زبان پہ الحمدللہ ہونا چاہیے، اور نمبر 4 والتکبیر، تیری زبان پر اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ تیری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی تیری زبان پہ ہونا چاہیے۔ قل الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں کہہ دے سب تعریفیں اللہ کے لیے،
الذی لم یتخذ ولدا، جس کی اولاد کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک کے اندر شریک کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوریوں میں اسے کسی کی تعاون کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں، جب وہ اولاد سے بھی پاک ہے، قدرتوں والا بھی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پھر تیری زبان پہ اللہ کی کبریائی اور تکبیر ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین میں کبریائی ہے ہی تیرے رب کی، باقی سب تو عاجز ہیں۔ کبریائی اور بڑائی سجتی ہے تو کس کو سجتی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بات میں نے کی ان 10 دنوں کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ ہمارے عرف میں جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو آج کل سب لوگ اس کا وظیفہ کریں، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم اور ارشاد ہے، سارے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، وقت بڑا مختصر ہے، قربانی کے دن بڑے قریب ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے قربانی کی جستجو اور کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ وسعت دے اور باوجود وسعت کے وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، اس کو کہو مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز مت پڑھے۔ وسعت ہے اور قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے، جائے کہیں اور جائے، ہماری بات ہی نہیں مانی اس نے۔ معلوم ہوا وسعت والے کو قربانی لازمی کرنی ہے۔ بدنصیب ہے وہ آدمی، مال پیسہ ہے، فضول کاموں میں لگاتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بدنصیب ہے وہ آدمی۔ لیکن اس سے بھی بڑا بدنصیب وہ ہے جس نے قربانی کی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اس سے بھی بڑا بدنصیب ہے، بس کر کے بھی نہیں ملا، اجر نہیں ملا اس کو۔ اس لیے چند باتیں جو بہت ہی ضروری ہیں قربانی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ ہوئی، چاہے لاکھوں روپے کا جانور آپ نے قربان کر دیا، اجر کوئی نہیں ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بارگاہ الہی میں تمہارے جانوروں کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ اگر اخلاص نیت نہیں، دکھلاوے کے لیے آپ نے بڑا جانور لے لیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ خود قرآن پاک میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کہتے ہیں مخلص ہو کر عمل کرو گے تو قبول کروں گا، ریاکاری والا عمل تمہارے رب کو قبول ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اجر کہاں سے ملے گا؟ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے میں قربانی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جناب فلانا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے، میں نے نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ کہیں گے واہ شوق قربانی نہیں کی تو کر لیتے ہیں، یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عید کا دن ہے، ہر ایک کے گھر میں گوشت ہوگا، ہمارے بچے کدھر دیکھتے رہیں گے، یہ آ گئی گوشت والی نیت آ گئی۔ صرف یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے اگر قربانی کی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہوگی۔ نمبر 2،
حلال مال سے حلال پیسے سے جانور خریدا جائے. اگر مال حرام کا ہے، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، دوسرے کی زمین قبضہ کی اور قبضہ کرنے کے بعد وہ پلاٹ بیچا اور وہ والا پیسہ ہے، حرام مال سے جانور خریدا اور اس کی قربانی کر رہے ہو، اللہ کی قسم قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے. اللہ خود پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک اور حرام چیز کو اللہ تعالیٰ قبول. بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، یتیم کا مال کھا لیا اور قربانی کا بیڑا بھی لے لیا. بابا بلے شاہ پنجابی کے ایک بزرگ گزرے نا، شاعر. پنجابی سمجھ آتی ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو آتی ہے سمجھ. چلو آدھے سے زیادہ بندوں کو آتی ہے. بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو نہیں سمجھ آئے گی میں بعد میں سمجھا دوں گا. بابا بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جانے ہو، لو بھی پیتی جانے ہو. آسان سی بات ہے، سمجھ آ گئی ہوگی سب کو. حج بھی کیتی جانے ہو، لو بھی پیتی جانے ہو، کھا کے مال یتیماں دا ٹر مسیتی جانے ہو. کھا کے مال یتیماں دا ٹر مسیتی جانے ہو. اور آگے کہتے ہیں پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، دلوں کو زخمی کرتے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. جی ٹوپی ہونی چاہیے، تیار کریں جی، نماز پڑھنے کی جانا ہے، اور جس کا دل زخمی کیا اس کو بھی سی کے جاؤ نا. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیرتے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. اپنے آپ کو سمجھایا نہیں، اللہ کے حکم کے آگے عاجز کیا نہیں، اخلاص پیدا کیا کوئی نہیں. کہتے نفس تے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. او کچھ تے دسو بلے شاہ نو ایک کیتی جانے ہو. کچھ تے دسو بلے شاہ نو ایک کیتی جانے ہو. رب کا حکم مانتے نہیں ہو، اپنی مرضی کیتی جانے ہو. جو دل میں آتا ہے وہ کیے جاتے ہو، رب کا حکم بھی مانو. ایک مصرع بیچ میں رہ گیا، چلو دوبارہ سارے دوہرا دیتا ہوں. بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا ٹر مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض رب دا ادا کردے نہیں، نفل نیتی جاندے ہو. فرض رب دا ادا کردے نہیں، نفل نیتی جاندے ہو. اور آگے فرماتے ہیں بابا جی نفس تے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. اور کچھ تے دسو بلے شاہ نو ایک کیتی جاندے ہو. مطلب یہ ہے کہ حرام پیسوں سے حج کریں، حرام پیسوں سے قربانی کریں، حرام پیسوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. بابا بلے شاہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہو. رب کا حکم ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح رب نے حکم دیا ہے. اور ایک آخری بات، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، باتیں تو اور بھی ہیں، کچھ اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہو وہ ناخن اور بال نہ تراشے. ناخن اور بال نہ تراشے. یہ ایک اچھا سنت مستحب عمل ہے، باعث اجر ہے. اس پر اکثر لوگ الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں اس پہ اور اضافی عرض کر دوں، جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ قربانی کرنے والے ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے، اس نبی نے یہ حکم بھی دیا ہے اوف اللحا وحف الشوارب، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. اسی نبی نے حکم دیا ہے. اور یہ ایک دفعہ حکم دیا ہے اور وہ کئی حدیثوں میں حکم دیا ہے. ہمارے ہاں ان 10 دنوں میں بال نہیں کاٹے جاتے، داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے. ادھر جناب قربانی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ماشاءاللہ سے داڑھی کو بھی چھرا پھیر دیا، اس کو بھی قربان کر دیا. تو جس نبی نے یہاں کہا تھا کہ ان 10 دنوں میں بال ناخن نہ کاٹو، اس نبی نے آج بھی منع کیا داڑھی بھی نہ کاٹو. تو آج یہ نیت بھی ساتھ ہی کریں
انشاءاللہ ان 10 دنوں میں جب ہم بال نہیں کاٹیں گے نا تو عید والے دن سر کے بال کاٹ لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے، مونچھیں کاٹ لیں گے، لیکن داڑھی انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نفس سے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو۔ نفس پہ چھری پھیرنی ہے ساتھی، نفس سے چھری پھیری نہیں، تمبے کیتی جاندے ہو، اور دسو تو بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ادھر چھری پھیر دی ہے، ساتھ سنت کو بھی کاٹ دی ہے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا